دشمنی آپ کی فرحان سے ہے اور مجھے اس طرح سے ڈرا دھمکا کر آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا اور کچھ؟ کبیر ہونٹوں کو گول کر کے اس سے سوال کرتا ہے اور ساتھ میں ہونٹوں پہ جاندار ہنسی لیے اپنے ہاتھ میں لپٹے اس کے مفرل کو کھولتا ہے۔ اور یہ کہ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، اس لیے آپ اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرو گے، ڈن؟ بیلا اب دونوں ہاتھوں سے اسے ڈن کا اشارہ کرتی ہے، جس وجہ سے اس کے سینے پر سے اب ہاتھ ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ اور کچھ؟ کبیر اب اپنی بھوئیں اچکا کر اسے کہتا ہے، اور یہ کہ ابھی میں آپ کے گھر نہیں بلکہ اپنے چاچو کی طرف ہی رہوں گی۔ اور ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ کبیر فوراً وہ مفرل اس کے سر سے گزارتے ہوئے اس کی کمر تک لے جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مفرل کی مدد سے زور سے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے بیلا اس کے سینے سے آ کر لگتی ہے۔ بیلا جب پیچھے ہٹنے لگتی ہے تو ایک دفعہ پھر کبیر ایسی حرکت کرتا ہے جس سے وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ کبیر کے گیلے اور ٹھنڈے کپڑے بیلا کے وجود سے ٹکراتے ہیں۔ کبیر اب اس مفرل کو اس کی کمر سے ٹانگوں تک لاتا ہے اور پھر مفرل کے دونوں کناروں کو اپنے پیچھے لے جا کر اپنی کمر پہ باندھ دیتا ہے۔ اس کے ایسا کرنے سے اب بیلا پوری طرح اس کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ اب اسے کبیر کے ٹھنڈے کپڑوں میں گرمائش محسوس ہوتی ہے۔ بارش کے ہلکے ہلکے قطرے ابھی بھی برس رہے تھے۔ بیلا کے دونوں ہاتھ اب اس کے مفرل کے اندر تھے۔ اب میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ کبیر اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میری دشمنی فرحان سے ہے اور میں تمہیں اس طرح سے ڈرا نہیں سکتا؟ تو سنو، فرحان سے میری دشمنی بالکل نہیں ہے بلکہ فرحان کی مجھ سے دشمنی ہے۔ اور دیکھو تم سب سے پہلے کس کو ملی؟ مجھے نا؟ تو اگر تم اسے ملتی تو اس کی ہو جاتی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے دشمنی ختم ہی نہ کرے۔ کبیر اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بات سمجھاتا ہے، جبکہ اس کی باتیں بیلا کے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ اسے بس اتنا سمجھ آیا کہ کبیر فرحان کو جلن کی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے اور اسے بے بس ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سب بیلا کو پا کر ہی کر سکتا تھا۔ تو پھر تم مجھے کیوں درد دیتے ہو؟ بیلا کے اچانک سوال کرنے پر کبیر کو شاک لگا۔ تم نے مجھے کل جان بوجھ کر دھکا دیا، میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کرتے ہو؟ بیلا اس کی آنکھوں کی شدت برداشت کر کے اپنی بات کہہ گئی۔ اس پر کبیر کے ہاتھ اس کے کندھوں پر مضبوط ہو گئے۔ سننا چاہتی ہو تو سنو۔ ہاں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں تمہیں درد دیتا ہوں، جب تمہاری آنکھوں میں اپنا ڈر دیکھتا ہوں، کیونکہ تم فرحان کی محبت ہو، اس سے نسب تھی تم، اور اس سے جڑی ہر چیز مجھے زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ تم میری نہیں ہو۔ جب تم اس رات اس کے سینے سے لگی، میرا دل کیا میں تمہاری جان لے لوں، کیونکہ تم میرے پاس پہلے آئی تو اس کے ساتھ کیوں ہو؟ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہارا وجود مجھے اس فرحان کی یاد دلاتا ہے، تم میں اس کی خوشبو جو بستی ہے، تم اس کی مانگ جو تھی۔ لیکن اب بہت ہوا، تڑپنا تو فرحان کے مقدر میں ہے، تمہیں درد دوں گا تو تڑپے گا وہ۔ اب کبیر کے ناخن بیلا کو اپنے کندھے میں دھنستے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ کبیر جب بیلا کو آنسو بہاتے دیکھتا ہے تو اس کا پارا اور ہائی ہو جاتا ہے۔ کبیر اب اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس کر لیتا ہے، جس سے اس کے ہونٹ بیلا کے گال کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ کبیر بیلا کے چہرے پر کھو سا گیا تھا، پھر اچانک اس کی نظر بیلا کے ہونٹوں پر گئی، جو کہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ کبیر کو لگتا تھا بیلا فرحان کے لیے رو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ فوراً اپنے لب اس کے لب پر رکھ دیتا ہے اور اس کے ہونٹوں کو اپنی پوری شدت سے چومنے لگتا ہے، جیسے اس پر سے فرحان کے نام کی لالی مٹانا چاہتا ہو۔ بیلا اب پوری گرنے والی ہوتی ہے، جس پر کبیر ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر دوسرا اس کی کمر کے گرد حائل کر دیتا ہے۔ بیلا اس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی دونوں آنکھیں بھینچ لیتی ہے۔ جب کبیر کے منہ میں بیلا کے خون کا ذائقہ جاتا ہے تو وہ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا ہے۔ بیلا سانسیں تیزی سے لینے لگتی ہے، اس کی دھڑکنیں کبیر کے رد عمل سے منتشر ہو جاتی ہیں۔ کبیر اب اپنے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو زور سے رگڑتا ہے، جس پر کل فرحان نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اچانک سے اس کی نظر بیلا کی صراحی دار گردن پر پڑی،
جس پر ایک کالا تل کسی ستارے کی طرح جگمگا رہا تھا، جیسے کسی نے اسے کالا ٹیکا لگایا ہو۔ کبیر اس کا رخ دوسری طرف پھیرتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگتا ہے، جیسے اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بیٹا، اس کی گردن پر ایک کالا تل ہوگا، بالکل اس کی ماں جیسا۔ کبیر کے کانوں میں جمشید کی آواز گونجتی ہے۔ بیلا سمجھ چکی تھی کہ کبیر نے اس کا تل دیکھ لیا ہے، اب وہ اس کا جائزہ لیتی ہے، کیونکہ کبیر تل کو دیکھ کر سرخ ہو چکا تھا اور اپنے انگوٹھے کے ناخن اس پر گاڑ رہا تھا۔ تو اچانک بیلا کی گردن سے خون کی بوند نکلی تو اس کے منہ سے سسکی نکلی، جسے سن کر کبیر نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا اور خود کو اس سے آزاد کیا، جبکہ اس کا مفلر زمین بوس ہو چکا تھا۔ تم کس کی بیٹی ہو؟ تم جلدی بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ پریشے ابابیل۔ بیلا جب اس کی آنکھوں میں عجیب سی دہشت دیکھتی ہے تو فوراً ڈر کر اپنا نام بتاتی ہے۔ میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، جاہل۔ تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ کبیر اب اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے بولتا ہے۔ ان کا نام شہاب تھا۔ بیلا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، جسے سن کر کبیر اپنا سانس بحال کرتا ہے۔ اور ماں کا نام؟ کبیر اب اسے غور سے دیکھتا ہے۔ میری ماں کا نام؟ بیلا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ ہاں، تمہاری ماں کا کیا نام ہے؟ جلدی بتاؤ۔ کبیر اب اس کے سر پر دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ ابابیل۔ میری ماں کا نام ابابیل ہی ہے، بیلا نیچے دیکھتے ہوئے بتاتی ہے۔ یہ تو تمہارا نام ہے، کبیر اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے۔ میرا ریئل نیم پریشے ہے، ابابیل ماما کا نام تھا۔ مطلب؟ کبیر حیران ہوتا ہے۔ میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں چھوٹی تھی، بیلا اسے بتاتی ہے۔ مطلب یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا۔ تھینک گاڈ، نہیں تو وہ ایک اور وجہ مل جاتی اس سے نفرت کرنے کی، کبیر خود کو کہتا ہے۔ رکو۔ بیلا کو جب اپنا مفرل اٹھاتے دیکھ کر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے رکنے کا اشارہ کرتا ہے، جس پر وہ رک جاتی ہے۔ آج کے بعد مجھے یہ تل نظر نہ آئے، اسے مجھ سے دور ہی رکھنا، نہیں تو میں اسے بخشوں گا بالکل نہیں۔ کبیر بیلا کو آنکھیں نکالتے ہوئے کہتا ہے، اور ہاں، کل دوپہر کو تیار رہنا، کیونکہ میں اپنی بات دہرانے کا قائل بالکل نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً بھاگ کر کوارٹر میں چلی جاتی ہے۔ اپنے روم میں قدم رکھتے ہی پہلے وہ اپنا ہونٹ رگڑ رگڑ کر صاف کرتی ہے، لیکن خون جمنے کی وجہ سے اس کے نشان نہیں جاتے۔ اس کے بعد وہ اپنے گیلے کپڑوں کو بدلتی ہے اور پھر فوراً منہ کے بل لیٹ کر زاروں قطار رونے لگ جاتی ہے۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ بابا نے مجھ سے یہ چھپانے کا کہا، اور کبیر اسے دیکھ کر ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہا تھا؟ اس تل کو دیکھ کر خود سے ہم کلام ہوتی ہے۔ بچپن میں اس نے شہاب صاحب سے اپنی ماں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اس کا نام ابابیل تھا، اور جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ رونے کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ کبیر جیسے ہی اپنے روم میں آتا ہے تو شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اسے لگتا ہے کہ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ اگر حقیقت میں بیلا وہی لڑکی ہے تو اس کو جتنا پاس رکھے گا یہ اس کے لیے اتنی اچھی بات ہوگی، کیونکہ ایسے وہ اس پر نظر رکھ سکتا تھا، لیکن فی الحال تو اسے نکاح کا سوچنا تھا۔ اچانک اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو اسے وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب اس نے بیلا کو کس کیا تھا۔ وہ فوراً اپنے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتا ہے اور کسی خیال کے تحت مسکراتا ہے۔ اگلے دن 2 بجے تک کبیر بیلا کا لاؤنج میں انتظار کرتا ہے، لیکن وہ کوارٹر سے نہیں آتی۔ اس پر وہ ملازمہ سے اس کے متعلق پوچھتا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ بیلا کو ساری رات شدید بخار تھا، اس لیے وہ اب تک سو رہی ہے۔ کبیر دوائی لے کر بیلا کے روم میں قدم رکھتا ہے تو وہ آرام سے سو رہی ہوتی ہے، وہ بھی بغیر کسی لحاف کے۔ کبیر اسے ایسی حالت میں سوتے ہوئے بہت غور سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کی شرٹ جو پہلے سے تھوڑی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اس کو اور اوپر کرتا ہے اور اس کو ٹچ کر کے اس کا بخار چیک کرتا ہے۔ دوسری طرف بیلا کو جیسے ہی کسی کے چھونے کا احساس ہوتا ہے تو تڑپ کر اٹھتی ہے۔ بیلا کبیر کو اپنے روم میں دیکھتے ہی لحاف سے خود کو کور کر لیتی ہے اور فوراً اپنی شرٹ درست کرتی ہے۔ کبیر جب بیلا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھتا ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ یہ فرحان کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی۔ پھر کبیر اسے دوائی دینے کا ارادہ ترک کرتا ہے۔ مجھے دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کرنے کا آج آخری دن تھا، کل سے اگر مجھے دیکھ کر خود کو چھپایا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، کبیر اپنے دانت پیستے ہوئے اس سے کہتا ہے۔